الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 تا 25 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو تم اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے تم لوگ اعراض نہ کرو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا یا جو کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ انہوں نے سنا نہیں۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، بہرے ہیں، البکم، گنگے ہیں، الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اور اگر اللہ ان میں جانتا خیرا، کوئی بھلائی، لاسمعہم، البتہ ان کو سنا دیتا، ولو اسمعہم، اور اگر اب ان کو سنائے گا، لتولوا، البتہ وہ اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو تم حکم مانو اللہ کا، وللرسول، اور رسول کا، اذا دعاکم، جس وقت وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دے گا، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول بین المرء، آدمی، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈالتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم لوگ اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا، بچو تم، فتنے سے، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاص طور پر، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر چلا آ رہا تھا۔
مسلمان اور باطل، حق اور باطل، مسلمان اور کفر، ایمان والے اور شرک کرنے والے، ان کے درمیان اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر تھا۔ جس وقت مسلمان مدینہ المنورہ سے غزوہ بدر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اس وقت یہودی، نصرانی اور منافقین وہ مسلمانوں کا استہزاء کر رہے، مذاق اڑا رہے اور کہہ رہے یہ کہاں، ایک کہتا کہ کہاں جا رہے، دوسرا کہتا کہ یہ جنگ کرنے جا رہے، مذاق کے انداز میں کہتے کہ پھر کیا ہوگا کہ جو گرفتار کر لائیں گے لوگوں کو اور ان کو جو ہے قتل کر آئیں گے۔ تو مذاق اور استہزاء کے طور پر وہ عجیب عجیب باتیں اور سوال کیا کرتے تاکہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا جائے۔ لیکن جس وقت مسلمان کامیاب ہو کر واپس لوٹے اور باطل ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر واپس لوٹا پلٹا، اور ان کے جب لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مارے گئے تو یہ لوگ رشک کرنے لگے اور سب کے سب ہل گئے، یہ کیا ہوا، ہم تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ یعنی مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے عالم کو دیکھتے ہوئے، قلت کو دیکھتے ہوئے، تو ان کی حالت جو بے سر و سامانی کی تھی، اسلحہ کے بغیر تھی، جوتوں کے بغیر تھی، پگڑی کے بغیر تھی، قمیض کے بغیر تھی بعض لوگوں کی، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہتے کہ یہ لڑیں گے ان لوگوں سے، بڑے بڑے سرداروں سے اور تربیت یافتہ لوگوں سے، یہ جنگ کریں گے، تو اس طرح مذاق کیا کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، تو ان کے جو انہوں نے سوچا ایسا نہیں ہوا، اس کے خلاف ہوا۔ انہوں تو یہ سوچا تھا کہ مر کر آئیں گے، اور لیکن اللہ نے انہیں زندہ واپس لوٹایا، کامیاب کر لوٹایا۔ ان 313 میں صرف 14 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے کچھ انصاری تھے، کچھ مہاجرین تھے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو تم اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول کی۔ یاد رکھے گا جو مسلمانوں کو فتوحات ہمیشہ ہر زمانے میں ملی ہیں اور کامیابیاں ملی ہیں اور کامرانیاں ملی ہیں، اس کی مین وجہ، جو بنیادی وجہ ہے، وہ ہے اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے میدان بدر میں وہ کود پڑے، تو اللہ رب العزت نے جو انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اس کی بنیادی وجہ تھی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تک مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں گے، ہر زمانے میں چاہے باطل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی ہی افرادی قوت مضبوط کیوں نہ ہو، کتنی ہی مسلح افواج کیوں نہ ہو، تو باطل ایمان والوں کے سامنے جم نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ مدد اور نصرت رہی ہے اور رہے گی۔ تو یہ کیوں رہی ہے؟ کیونکہ مسلمان ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو اطاعت کی بنا پر پھر آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور تم اعراض نہ کرو اللہ سے، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سنتے ہو اللہ رب العزت کے احکامات کو، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور حالانکہ انہوں نے سنا نہیں۔ یعنی حق کی بات کو دوسرے مقام پر ہے نا، سم بکم عمیون، یہ کافر لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ سن نہیں سکتے تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے، وہ سن بھی سکتے تھے، بول بھی سکتے تھے اور دیکھ بھی سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں بہرا، گونگا، اندھا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ حق کی بات کو سنتے نہیں، کہ سنتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے، حق کی بات، حق کو دیکھتے ہوئے حق بولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ایسے ہو گئے جیسے گونگے ہیں،
اور حق کو دیکھتے ہوئے اس سے منہ پھیر لیتے، نظر انداز ہو جاتے، گویا کہ انہوں نے حق کو دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گئے جیسا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور حالانکہ انہوں نے سنا نہیں۔ سنتے تو ایمان قبول نہ کرتے، اسلام قبول نہ کرتے، تو وہ تو ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں حق کو۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں الصم، جو بہرے ہیں، البکم، جو گنگے ہیں، الذین لا یعقلون، باوجود ہے کہ اللہ نے عقل دی لیکن عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہ اللہ رب العزت نے انہیں پیدا فرمایا ہے، کتنا بڑا آسمان، کتنی بڑی زمین، کتنا بڑا سورج، کتنے ستارے، سیارے، چاند کا نظام، یہ سارا دھرتی کا نظام، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے ایسی تھوڑا چل سکتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو جانوروں میں دابہ، دابۃ کی جمع ہے، اور جانور دابہ کہتے ہیں ہر زمین پر چلنے والی چیز کو دابہ کہتے ہیں۔ تو انسان کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی زمین پر چلتا پھرتا ہے، تو اس کے لیے بھی دابہ کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جانوروں میں بدترین جانور وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے، کہ وہ حق کو دیکھتے ہوئے اسے قبول نہیں کرتے، حق کو دیکھتے ہوئے حق بولنے کے لیے تیار نہیں، حق کو سنتے ہوئے حق کو سن کر اس پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہو گئے کہ حق کو دیکھا، سنا لیکن قبول نہیں کیا، گویا کہ یہ بہرے ہیں، اور حق کو دیکھتے ہوئے پتہ ہے کہ حق ہے لیکن حق کو بولا نہیں، تو گونگے ہیں۔ تو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ بھئی حق ہے، سچ ہے یہ دین اسلام، لیکن دیکھتے ہوئے اسے دل میں نہیں اتارا، تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ اندھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کی تخلیق کو دیکھتے ہوئے، کائنات کو دیکھتے ہوئے، اور کتنے لوگ اس زمین پر آئے، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنے موجود ہیں، کتنے آئیں گے، اور سب یہاں سے جا رہے ہیں اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں، تو ان کو کون چلا رہا ہے، کون زندگی دے رہا ہے، کون سانس دے رہا ہے، اور اس نظام کائنات کو کون چلا رہا ہے، سورج کو کون طلوع کر رہا ہے، کون غروب کر رہا ہے، اور جو ہے اس دن اور رات کو کون پیدا کر رہا ہے، اس کے نظام کو کون چلا رہا ہے، یہ آندھیوں کا نظام، طوفان کا نظام، پانی، دریا، بارش کا نظام، یہ بجلی کی کڑک، یہ جو ہے زمین کا زلزلہ، زمین کی حرکت، یہ طوفان، یہ طغیانیاں، یہ بڑی بڑی لہریں، یہ کون چلا رہا ہے، اور کون ان بڑی بڑے جہازوں کو سمندر کے اندر سنبھالے ہوئے ہے کہ اتنا بڑا سمندر، اتنی پانی کی گہرائی، اور اتنی اس کی پہاڑوں کی چوٹیوں جیسی اس کی موجیں، اور اس میں بڑے بڑے جہازوں کو جو چلا رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عقل سے اگر سوچے تو انہیں اللہ کی ربوبیت نظر آئے، خدائی نظر آئے، ہر چیز میں اللہ رب العزت کا جو ہے خدائی نظر آئے، لیکن عقل سے تو کام لینا نہیں ہے۔ جب عقل سے کام نہیں لیں گے تو حق کو دیکھتے ہوئے اسے قبول نہیں کریں گے، حق کو دیکھتے ہوئے اسے بولیں گے نہیں، حق کو دیکھتے ہوئے اسے سننے کے لیے تیار نہیں، سن کر اپنے دل تک اس کی بات نہیں اتاریں گے، تو عقل سے کام نہیں لیتے۔ دنیا میں آج سب سے زیادہ عقل مند قوم یہودی سمجھی جاتی ہے، کہ یہودی دنیا کے اندر سب سے عقل مند قوم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے بے وقوف لوگ ہیں۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ سب سے عقل مند قوم ہے، جو ایمان پر زندگی بسر کرے وہ عقل مند لوگ ہیں، لیکن جو ایمان سے دور بھٹکے رہے، جو کفر اور گمراہی پر زندگی بسر کرتے رہے، انہیں عقل مند نہیں کہا جا سکتا، انہیں بے وقوف کہا جا سکتا ہے، انہیں عقل مند نہیں کہا جا سکتا، انہیں بے وقوف کہا جا سکتا ہے۔ اب نصارہ کو لے لو کہ نصارہ کیا کہتے ہیں، وہ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں۔ اقانیم ثلاثہ کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ تین مل کر خدا ہے۔ نمبر ایک اللہ رب العزت کی ذات، نمبر دو حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین مل کر ایک ہیں، یہ تین مل کر ایک ہیں، اور تین مل کر پورے نظام کائنات کو چلا رہے۔ اب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم یہ بتلاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ ان سے پہلے حضرت آدم آئے، نوح آئے، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے، تو وہ کون تھے؟ ان سے پہلے نظام کس طرح چلتا رہا کائنات کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی کتنی مخلوق کو پیدا کیا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر تب آئے جب زمین بن چکی تھی ان کے آنے سے پہلے، اور یہ آسمان اوپر ٹھہر چکا تھا ان کے آنے سے پہلے۔ تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے پہلے کون تھا؟
جس نے آدم کو پیدا کیا، جس نے سینکڑوں فرشتوں کو پیدا کیا، تو کوئی تو ذات ہے نا جو چلا رہی تھی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت، جبرائیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تین مل کر خدا ہے اور نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، الیاذ باللہ۔ وہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے، اندر داخل ہو گئے۔ اب ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور حقیقت میں اندر اللہ کی ذات ہے، تو عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ بعض اس اہل نصارہ کا یہ نظریہ ہے۔ تو اب ان سے پوچھا جائے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا اور پھر اس وقت وہ جسے پکار رہے تھے اے اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، تو یہ کس کو پکار رہے تھے؟ اگر یہ اس کے اندر خدا ہے تو پکار کس کو رہے تھے؟ پھر ان میں سے بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے۔ حدیث پاک صحیح حدیث میں، احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے۔ اور دجال کا سامنا کریں گے، اور جو ہے یاجوج ماجوج قوم کا سامنا کریں گے، اور جو ہے یہاں پر 40 سال جو ہے دجال کو قتل کر دینے کے بعد زندگی بسر کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آتا ہے، اور ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، پیغمبر ہوں گے، لیکن وہ اپنے جو ان کے جو انجیل کا احکامات تھے اس کے مطابق اس زمین پر نظام کو قائم نہیں کریں گے، بلکہ شریعت اسلام، دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، اور پھر اسی دین کو آگے لے کر چلیں گے اور اسی کی دعوت دیں گے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آ کر شادی بھی کریں گے، اور شادی ہو جانے کے بعد 40 سال یہاں پر زندہ بھی رہیں گے، اور اس کے بعد عام لوگ جس دنیا سے جو ہے وفات پا جاتے اس طرح وفات پائیں گے۔ اور ان کے لیے آج بھی آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قبر مبارک موجود ہے، حضرت عیسیٰ جو ہے وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو وہاں پر ایک قبر کی جگہ اور چھوڑی ہوئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، آج بھی وہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتلا کر چلے گئے، حدیث صحیح حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے۔ اب لیکن اہل نظارہ کہتے نہیں، ان کو تو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اور بعض ان لوگوں میں سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تین مل کر ایک ہیں، اور تین مل کر خدا ہیں اور نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اب ان احمقوں سے کوئی یہ کہے کہ تم یہ بتاؤ ایک دو ہوتا ہے، وہ کہیں گے نہیں، دو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا جائے ایک اور چار ایک ہوتے ہیں کہ نہیں، چار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے۔ اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ ایک اور تین ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں، تین اور ایک ہوتا ہے، تین اور ایک ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں، یعنی تین مل کر ایک ہیں اور نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ جبکہ اللہ رب العزت اپنی خدائی میں، اپنی قدرت میں، اپنی نشانی میں، اپنی تخلیق میں، اپنے دنیا کی بناوٹ میں، اور جو ہے پوری نظام کے کائنات کو چلانے میں ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ ان اہل نصارہ کے اس نظریے کی تردید میرے رب نے پوری جو ہے بڑے ہی زوردار انداز میں سورۃ الاخلاص میں بیان فرمائے کہ تم اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ نہ جبرائیل شامل ہے، نہ عیسیٰ شامل ہے، نہ مریم شامل ہے، تو وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اسے نہ اولاد کی ضرورت، نہ بیٹوں کی ضرورت، نہ بیٹیوں کی ضرورت، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ اسے پینے کی ضرورت، نہ اسے دولت کی ضرورت۔ ہاں، دولت، کھانا پینا سب اللہ کی تخلیق ہے، سب اللہ کی پیداوار چیزیں ہیں، پوری نظام کائنات اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی پیداوار، اکیلے نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اکیلا اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل ہوتا تو آپس میں لڑائیاں ہو جاتی، جس طرح لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے یوں نہیں ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے یوں ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے بارش برسنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں بارش نہیں برسنی چاہیے، ایک کہتا ہے جی گرمی زیادہ ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں سردی زیادہ ہونی چاہیے، تو آپس میں اختلاف ہو جاتا۔ تو عقل بھی اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ ایک کے ساتھ دو مل کر اس نظام کائنات کو چلا سکتے ہیں۔
آپس میں اختلافات ہیں دنیا کے اندر، باپ کی بیٹے کے ساتھ نہیں بنتے، بیٹے کی باپ کے ساتھ نہیں بنتی، ہاں ایک قبیلے والے کی دوسرے قبیلے والے کے ساتھ نہیں بنتی، جو ہے آقا کے غلام کے ساتھ، غلام کے آقا کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا اور بھی اگر خدا ہوتے تو یہ نظام کائنات تو تباہ و برباد ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت اکیلے ہیں اور اکیلے ہی رہیں گے اور اکیلے ہی ہمیشہ سے رہے ہیں اور اکیلے ہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے۔ اللہ رب العزت کو پوری کائنات اگر اللہ رب العزت کے نافرمان ہو جائے، اللہ کی خدائی میں ذرا بھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوری کائنات اللہ کے لیے ہمیشہ سجدے میں پڑی رہے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کی شان ہمیشہ سے لامحدود ہے، اس کی شان ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ کا لفظ بھی اس کے لیے مدھم پڑ جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ذرا بھر بھی کوئی خیر دیکھتا کہ تو ان کو ضرور سنا دیتا، یعنی ایمان قبول کرنے کی ان کو توفیق دے دیتا۔ لیکن ایمان کب آتا ہے؟ اسلام مسلمان انسان صحیح معنی میں کب بنتا ہے؟ جب اسلام کی اور ایمان کی اس میں طلب ہوتی ہے کہ میں مومن بن جاؤں، مجھے حق مل جائے، حق کی قبولیت کی مجھ میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جب طلب پیدا ہوگی ایمان کی، اسلام کی، تو اللہ رب العزت پھر اسے حق سنا دیں گے۔ لیکن ان لوگوں میں، ان احمقوں میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، طلب ہی نہیں ہے۔ جب طلب ہی نہیں ہے تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں، چاہے کافر ہو کر مرے، چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، چاہے مجوسی ہو کر مرے، چاہے صابئی ہو کر مرے، چاہے مشرک ہو کر بنے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں جس میں طلب ہوگی حق کے قبول کرنے کی، اللہ اسے حق قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ابھی ان کو سنائے تو البتہ وہ روگردانی کریں گے اور اعراض کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے اے ایمان والو استجیبوا للہ، تم حکم مانو اللہ کا۔ اب مومن کون ہے؟ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ایمان والے جو محمدی کہلاتے ہیں، جو ہے اللہ کو ایک مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، پوری کائنات کے ایمان والوں کو، سب کو اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے، اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آیا ہے، جب سے قرآن اترا ہے، اور اس سے پہلے سے چلا آیا ہے۔ اللہ نے قرآن اتار کر اس میں قیامت تک کے لیے پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے چھوڑا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کا حکم مانو، ولی رسول، اور رسول کا حکم مانو، اذا دعاکم، جس وقت وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، تو اس نے تمہیں سانسیں دی ہیں، یہ سانسیں بھی تمہاری اپنی، یہ وجود بھی تمہارا اپنا نہیں، یہ آنکھیں بھی تمہاری اپنی نہیں، یہ دھڑکنیں بھی تمہاری اپنی نہیں، تو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اور جہاد میں زندگی ہے، جہاد میں موت نہیں ہے۔ اگر کسی کو موت آ گئی تو یوں نہ کہو کہ وہ مر گیا، بلکہ اللہ نے اسے زندگی دے دی۔ آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ کیا مطلب؟ جو معصیت اور کفر میں ہے اور اسی میں ڈوبا ہوا ہے اور اسی پر زندگی گزار رہا ہے، پھر اللہ اس کے دل تک ایمان کو نہیں پہنچنے دیتا۔ اور اگر وہ معصیت سے توبہ طائب ہو جائے، معصیت سے لوٹ آئے، تو اللہ اس کے دل کے اندر ایمان کو ڈال دیتا ہے، اسے توفیق دے دیتا ہے۔ تو حق اور باطل کبھی ایک نہیں بنے، کبھی معصیت اور نیکی کبھی ایک نہ ہوئی۔ جس کے اندر نیکی کرنے کے جذبات ہوں گے، اللہ اس کے دل میں اس جذبات کو ڈال کر اسے عمل کی بھی توفیق دیں گے، اور جس میں جو ہے ایمان قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی اور طلب نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت اس کے دل تک ایمان کو پہنچنے نہیں دیں گے، اس کے دل اور اس کے انسان کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تم لوگ ایک دن اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹ کر تم نے آنا ہے۔ کہیں پر وَإِلَيْهِ ترجعون فرمایا، کہیں پر وَإِلَيْهِ تحشرون فرمایا۔ ایک دن تم نے میدان حشر میں جمع ہونا ہے، ایک دن تم نے مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹنا ہے جہاں سے تم نکل کر آئے ہو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ، بچو تم فتنے سے، نہ پہنچ جائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر۔ تو یہ فتنہ کیا ہے؟ گناہ، معصیت، شرک، کفر، باطل، یہ فتنہ ہے، اس سے تم بچو۔ یہ صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر، یہ ان لوگوں کو بھی پہنچے گا جنہوں نے ظلم کو دیکھا لیکن ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی،
ظلم سے نہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی، خاموشی اختیار کی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب کسی کو تم برا کام کرتے ہوئے دیکھو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں رک سکتا زبان سے روکو، زبان سے نہیں رک سکتا تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھو۔ یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یہ کمزور ترین ایمان والا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو اسے روکو، اپنے ہاتھ سے نہیں رکتا زبان سے روکو، نہیں رکتا کم از کم اسے دل میں ہی برا سمجھ لو۔ اب کہہ رہے کہ جو گناہ کر رہا ہے کرتا جائے، مجھے کیا فکر ہے؟ کوئی بے نمازی ہے تو بے نمازی رہے، مجھے کیا فکر ہے؟ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بولتا جائے، مجھے کیا فکر ہے؟ کوئی قتل کر رہا ہے تو کرتے جاؤ، مجھے کیا فکر ہے؟ کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے کرتے جاؤ، میرا کون سا جھگڑا ہو، مجھے کیا فکر ہے؟ کوئی کسی سے لیے نفرت کر رہا ہے، نفرت کے آگ سلگا رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، سلگانے دو۔ تو یہ گناہ کو دیکھتے ہوئے اس کی بچت نہیں ہو سکتی، اس کا بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اس کو برا سمجھ رہا ہے، اسے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے وہ روک سکتا ہے لیکن نہیں روکتا تو یہ اس میں گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اور اگر وہ روک سکتا ہے زبان سے، وہ نہیں روکتا، یہ برابر کا شریک ہے اس جرم میں، اور یہ اسے برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا۔ فرمایا کہ یہ برابر کا شریک ہے اس دل میں، تو یہ کہہ کر اس کی یہ نجات نہیں پالے گا کہ میں نے تو یہ ظلم نہیں کیا، اس نے کیا۔ اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی اسی کے ساتھ کہ تو نے اسے روکا کہ نہیں، تو نے اسے منع کیوں نہیں کیا، تو نے اسے برا کیوں نہیں سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے۔ تو اس لیے فرمائے اس آیت کریمہ میں بچو تم فتنے سے، کہ خاص طور پر صرف تم میں سے انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، یہ ان کو بھی پہنچے گا جنہوں نے ظلم کو دیکھا اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کے توفیق